بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عالیہ کب تک آئیں گی کچھ پتہ ہے تمہیں؟ آسیہ نے دریافت کیا۔ نہیں جی، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، ہم نوکر لوگ کسی سے پوچھ تو نہیں سکتے نا کہ وہ کب واپس آئے گا۔ مالک لوگ جو کچھ بتا دیتے ہیں بس اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جی، ہمیں تو آپ کو کچھ کہنا ہے تو بتا دیں، وہ آئیں گی تو بتا دوں گی میں انہیں، اس نے کہا۔ ایک منٹ ٹھہرو، میں ابھی بتاتی ہوں تمہیں، آسیہ نے اس سے کہا اور ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اس سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل بتانے کے بعد پوچھا، آپ بتائیں میں اس سے کیا کہوں؟ کیا کوئی پیغام دینا ہے عالیہ کے لیے؟ فاطمہ بولی، نہیں بھائی، ایسی کوئی حماقت نہ کرنا، لاؤ ریسیور مجھے دو، میں بات کرتی ہوں اس سے، شاید کوئی کام کی بات اگل دے وہ۔ آسیہ نے ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا، اس نے ریسیور کان سے لگا کر کہا، کمال ہے تمہارے صاحب، کیسے آدمی ہیں، اپنے ملازمین کو کچھ بھی نہیں بتاتے، اگر ان کی عدم موجودگی میں کوئی مہمان آ جائے تو تم کیا کرتے ہو پھر؟ تمہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہوگی ایسے وقت۔ وہ ہنس کر بولا، نہ جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے صاحب، اور بیگم صاحبہ جب جاتے ہیں کہیں تو مجھے سب کچھ بتا کر جاتے ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، مگر آپ نے تو مجھ سے صاحب کے مہمان کے بارے میں پوچھا ہے، ان کے بارے میں مجھے کچھ جاننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاں یہ بھی تم نے ٹھیک ہی کہا ہے، یہ اسحاق صاحب کب سے مہمان ہیں تمہارے صاحب کے؟ ہاں، فاطمہ نے اپنائیت سے پوچھا، یہی کوئی ایک ہفتہ ہوا ہے انہیں آئے ہوئے، پہلے کبھی کبھی آتے تھے، تھوڑی دیر کو صرف ملنے کے لیے، ایک ہفتے سے یہیں ڈیرا ڈالے پڑے ہیں، مگر یہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں جی؟ آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اس نے بولتے بولتے ایک دم لہجہ بدل کر سوال کر ڈالا۔ میں ریسیور کے قریب کان رکھے اس کی بات سن رہا تھا، اس کے انداز سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اسے اچانک کسی خطرے کی بو محسوس ہونے لگی تھی، اسے احساس ہو گیا تھا شاید کہ اس کی زبان کچھ بے تکی سی چل پڑی ہے، فاطمہ کو بھی اس کا احساس ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے اسے مطمئن کرنے کے لیے جلدی سے کہا، ارے تم خواہ مخواہ ڈر رہے ہو، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، تم اطمینان رکھو، میں نے تو اس لیے پوچھا تھا اسحاق صاحب کے بارے میں کہ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ تمہارے صاحب کے ہاں ایک ہفتے سے مہمان ہیں، تم خود ہی بتاؤ کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے؟ جس آدمی کی یہاں اسی شہر میں کوئی درجن بھر کوٹھیاں اور بنگلے خالی پڑے ہوں اور ان میں نوکر چاکر عیش کر رہے ہوں، وہ خود ہفتے بھر سے کسی کا مہمان بنا پڑا ہے، کیوں ہے نا حیرت والی بات؟ مجھے تو یہ آدمی کبھی اچھا نہیں لگا۔ وہ شاید فاطمہ کی باتوں سے مطمئن ہو گیا تھا، بولا، اچھا تو آپ بھی جانتی ہیں انہیں؟ آدمی تو وہ سچ مچ اچھا نہیں لگتا، یہاں رہتا تو مہمانوں کی طرح ہے، آیا بھی مہمان ہی بن کر ہے، مگر ہر ایک پر حکم یوں چلاتا ہے جیسے وہ اس گھر کا مالک ہے اور سب لوگ اس کے غلام ہیں۔ اچھا کیا تمہارے صاحب اور بیگم منع نہیں کرتے ایسا کرنے سے؟ فاطمہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیا کہیں گے، وہ دونوں تو خود اس کے آگے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے خدمتگار ہوں وہ بھی اس کے۔ اچھا، حالانکہ ڈاکٹر عالیہ کے سامنے وہ خود بھیگی بلی بنا رہتا ہے، فاطمہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ تو جی مجھے پتا نہیں ہے، میں نے انہیں آج سے پہلے نہیں دیکھا کبھی، وہ بھی بس کوئی آدھے گھنٹے سے ہی رکی تھیں، اتنی دیر میں کیا اندازہ ہو سکتا ہے جی؟ پھر وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، وہ شاید کوئی آ رہا ہے ادھر، میں فون رکھ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا تھا۔ فاطمہ نے بھی ریسیور رکھتے ہوئے کہا، بیکار ہی وقت برباد کیا، میں نے بھی اسے شاید کوئی ایسی بات معلوم ہی نہیں ہے، کوئی بے ضرر اور بے وقوف سا ملازم ہے وہ۔ تم کیا سمجھ رہی تھی؟ کیا وہ کوئی اہم بات بھی جانتا ہوگا؟ ایک معمولی ملازم سے کیا کام کی بات معلوم ہو سکتی تھی بھلا؟ آپ نہیں جانتے جناب علی، یہ معمولی قسم کے گھریلو ملازم دراصل گھر کے بیدی ہوتے ہیں، جب کبھی دو چار گھروں کے ملازم کہیں یکجا ہو جائیں پھر ان کے درمیان ہونے والی باتیں سنیں آپ، کیسے کیسے راز ہائے سربستہ سے پردے اٹھاتے ہیں اپنے اپنے مالکان کے، گھر کے ایک ایک فرد کے رازوں کا ایک دوسرے سے ایسے مزے لے لے کر تبادلہ کرتے ہیں کہ سن کر آنکھیں پھٹی رہ جائیں آدمی کی۔ کبھی کوئی رانگ نمبر لگ جائے اور گھر میں کوئی نہ ہو تو بعض باتونی ملازم محض اپنی بوریت دور کرنے کے لیے فون اٹھانے کے بعد یہ معلوم ہوتے ہی کہ کسی کا رانگ نمبر لگ گیا ہے بے تکان بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور باتوں باتوں میں وہ سب کچھ اگل دیتے ہیں جو اگر کسی غلط کان میں پڑ جائے تو ان کے مالک کی بربادی کا سامان ہو سکتا ہے۔
میرا خیال تھا یہ بھی اسی قسم کا ملازم ہے اور میں اسے باتوں میں لگا کر آئزک کے آئندہ منصوبے کے بارے میں کچھ معلوم کر لوں گی، لیکن لگتا ہے وہ لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں اور ملازمین کو اتنی دور رکھتے ہیں کہ ان کے کانوں میں بنک بھی نہ پڑ سکے ان کے کسی پروگرام کی۔ میں نے کہا چلو مٹی ڈالو اس پر اور تم کسی نہ کسی طرح عالیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ آخر ہمیں اس وطن فروش سے بے ضمیر اور بے دین ڈاکٹر دومن کے وجود سے اس دھرتی کو پاک کرنا ہے، اس کے لیے عالیہ کا تعاون ضروری ہے۔ اس کی فکر نہ کریں آپ، بہت جلد ان سے رابطہ ہو جائے گا۔ ہمارا صبح کی جھڑپ کے بعد انہیں یہ تو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ ہم دونوں آئزک کے خلاف کھل کر میدان عمل میں آ چکے ہیں، چنانچہ مجھے کامل یقین ہے وہ خود ہم سے رابطہ قائم کرنے کو بے چین ہوگی، وہ خود تلاش کر رہی ہوں گی ہمیں۔ ابھی انہیں زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، 1-2 گھنٹے کے بعد جب میں اپنے لوگوں کو کال کروں گی تو کہیں نہ کہیں سے ان کا کوئی پیغام یا ان کی سرگرمیوں کے بارے میں ضرور اطلاع ملے گی، اس کے بعد ہم بآسانی رابطہ قائم کر سکیں گے ان سے، فاطمہ نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کا اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے جہاں ٹیلی فون کیا وہاں سے اسے پہلی اطلاع یہی ملی تھی کہ عالیہ اس کو تلاش کر رہی ہے، وہ جہاں جاتی ہے وہاں سے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کسی نے اسے اس کے متعلق کچھ بتایا نہیں ہے، چونکہ سب جانتے ہیں وہ آئزک کی مہمان ہے اور اس کے اما سے فاطمہ کا کھوج لگاتی پھر رہی ہے۔ فاطمہ نے انہیں ہدایت کی کہ وہ ہر 1 گھنٹے کے بعد انہیں ٹیلی فون کرتی رہے گی۔ عالیہ اگر وہاں آئے تو اسے روک لیا جائے وہیں اور اسے اپنا دوست ہی سمجھا جائے۔ اس کے باوجود شام تک عالیہ سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا، وہ کسی جگہ ایک بار جانے کے بعد دوبارہ ادھر نہیں گئی۔ اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی تھی کہ اسے ہمارے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تنظیم کے جن لوگوں سے وہ مل رہی ہے ان میں سے کون کون ہمارا دوست اور بہی خواہ ہے اور کون کون دشمن ہے ہمارا۔ اس کے خیال کے مطابق تو وہ سب ہی ہمارے دشمن تھے جنہوں نے اس کے پوچھنے پر ہمارے بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اسے اگر یہ پتہ چل جاتا کہ ان میں سے بہت سے لوگ اسے دشمن جان کر کسی قسم کی اطلاع فراہم کرنے سے کترا رہے ہیں تو وہ دوبارہ بلکہ بار بار ان کے پاس جاتی اور انہیں اپنے بارے میں ہر طرح سے مطمئن کر کے ہمارا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کرتی۔ رات ہونے لگی تھی اور ہمارے پاس عالیہ کو تلاش کرنے سے زیادہ ضروری کام اسرائیلی کتے آئزک کے ناپاک وجود سے اس دھرتی کو پاک کرنے کا تھا، چنانچہ ہم نے فی الحال یہ کام ملتوی کر کے پوری توجہ اس آپریشن کے انتظامات پر مرکوز کر دی جو آئزک کے سلسلے میں کرنے جا رہے تھے۔ اس رات ہم نے اس خبیث کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ دن میں انور کمال، شرافت علی اور میں اپنی تاریک شیشوں والی کار میں اس مکان کو چاروں طرف سے گھوم پھر کر خوب اچھی طرح دیکھ آئے تھے۔ ہم نے وہاں کی ایک ایک گلی کو اچھی طرح دیکھا تھا اور جدھر بھی کوئی ایسی جگہ دکھائی دی جہاں سے کسی کے بچے نکلنے کا شبہ بھی ہمیں ہوا تھا ہم نے اسے نظر میں رکھ لیا تھا اور پلاننگ کرتے وقت ایسی تمام جگہوں پر نگراں مقرر کر کے انہیں سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ ان کے گرد و پیش حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں وہ اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک انہیں ایسا کرنے کا اشارہ نہ دیا جائے۔ مکان کی چھت ایسی تھی کہ وہاں کسی ہیلی کاپٹر کے اترنے کی بالکل گنجائش نہیں تھی، اس کے باوجود ہم نے ہیلی کی مدد حاصل کرنے کے امکان کو مسترد نہیں کیا تھا اور مکان کے آگے اور پیچھے دونوں طرف 2 گاڑیوں میں 3 آدمی اس کاز کے لیے بٹھا دیے تھے کہ اگر ہیلی کاپٹر وہاں آئے اور وہ رسی سیڑھی پھینک کر آئزک کو نکالنے کی کوشش کرے تو وہ اس کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیں اور اس ہیلی کاپٹر کو مار گرانے کی کوشش کریں۔ اس مقصد کے لیے 2 آدمیوں کو مشین گنیں اور ایک شخص کو راکٹ لانچر فراہم کرنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ سارا اسلحہ اور آدمی شرافت علی نے فراہم کیے تھے۔ رات کے پہلے پہر اور مغرب کے بعد اندھیرا پھیلتے ہی اس مکان کی نگرانی شروع کر دی گئی تھی اور وہاں آنے جانے والوں پر سختی سے نگاہ رکھی جانے لگی تھی۔ یہ بات ہمارے لیے طمانینت کا باعث بھی تھی اور حیران کن بھی کہ اس مکان کی حفاظت کے لیے وہاں کوئی دربان تک نہیں تھا۔
میں نے اس بات پر اپنی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے فاطمہ اور شرافت علی سے کہا، کیا یہ بات عجیب نہیں لگتی تم لوگوں کو کہ یہاں کوئی دربان تک نہیں ہے اور نہ ہی اس مکان کی حفاظت کا کوئی اور متبادل بندوبست کیا ہوا معلوم ہوتا ہے؟ ایسا غیر محفوظ مکان میں آج کیسے رہ رہا ہے؟ یہ بھی اس کی کوئی چال ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح وہ ہمیں یہ تاثر دینا چاہتا ہے شاید کہ یہ ایک غیر محفوظ اور غیر اہم جگہ ہوگی۔ اس جیسا محافظوں کے ہجوم میں گرا رہنے والا شخص یہاں نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں اپنے کسی ذریعے سے یہ پتہ ملا ہوتا تو یہ دیکھ کر ہم کبھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ آج کبھی قدم بھی رکھ سکتا ہے اس مکان میں۔ ہم نے یہاں ٹیلی فون کر کے تصدیق بھی کر لی ہے اس کی اس گھر میں موجودگی کی، پھر اب شک و شبے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، فاطمہ نے جواب دیا۔ رات کے 11 بجے کے قریب میں نے اس مکان کے دروازے پر لگی ہوئی کال بیل دبائی۔ میرے ساتھ شرافت علی اور فاطمہ اور آسیہ بھی تھیں۔ انور، کمال اور خان کو ہم نے باہر ہی چھوڑ دیا تھا اور انہیں ہدایت کر دی تھی کہ اندر اگر صورتحال زیادہ خراب ہوئی تو انہیں سگنل دے دیا جائے گا۔ وہ باہر موجود لوگوں کو ساتھ لے کر پوری قوت سے چڑھ دوڑیں اور کسی کو بھی بھاگنے کا موقع نہ دیں۔ چند ثانیے انتظار کے بعد دروازہ کھول کر ایک صحت مند 15-16 سالہ لڑکے نے سر باہر نکال کر پوچھا، کون ہے؟ کس سے ملنا ہے جی آپ نے؟ میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے کر دیا اور کھلے ہوئے دروازے سے اندر پاؤں دھرتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا، اوے پرے ہٹ جا بندر کی اولاد، ہمیں جس سے ملنا ہوگا خود ہی مل لیں گے ہم۔ تو کون ہے بھائی ہم سے پوچھنے والا؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اچھی بدماشی ہے بھائی، یہ تمہاری زبردستی اندر گھسے چلے آ رہے ہو۔ میں نے ریوالور نکال کر اس کی نال سامنے کرتے ہوئے کہا، اوے کیوں اپنی موت کو آواز دے رہا ہے؟ چل ہٹ پرے، زیادہ ٹارٹر کرے گا تو گولی اتار دوں گا سینے میں۔ میرے غضبناک لہجے اور ریوالور کو دیکھ کر وہ بری طرح سہم گیا۔ ڈاکو، ہائے میری ماں، ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہتا جی، یہ لیں۔ ہٹ گیا میں آپ کے سامنے سے ڈاکو صاحب۔ اوے ڈاکو صاحب کے بچے، ڈاکو ہوگا تو تیرا باپ، ہم ڈاکو نظر آتے ہیں تجھے؟ الو کے پٹھے، میں نے اس کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ رسید کر کے کہا، اچھا جناب معاف کر دیں، غلطی ہو گئی مجھ سے، جو آپ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہوگا، مگر مارے تو نہیں مجھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گگیاتے ہوئے بولا، چل اب آگے لگ ہمارے اور بتا ہمیں اس گھر میں کون کون ہے؟ اس وقت جھوٹ نہ بولنا، سمجھا؟ میں نے اسے آگے دھکیل کر کہا۔ اسی وقت اندر سے کسی نے آواز دے کر پوچھا، ابے او شیدے کے بچے، کون آیا ہے؟ کس سے لڑ رہا ہے تو؟ یہ جی۔ اس نے جواب میں کچھ کہنے کی کوشش کی مگر میں نے جلدی سے اس کا منہ پکڑ کر دبا دیا۔ خبردار اگر کچھ بھی بولا تو جان سے مار دوں گا، میں نے اسے دھمکی دے کر پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے شرافت علی سے دھیمی آواز میں کہا، لے یار اسے سنبھال تو، میں اندر سے بولنے والے کو دیکھتا ہوں، جا کر تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ یہ کہہ کر میں گربے قدم مگر تیزی سے لپک کر اس کمرے کے دروازے پر جا پہنچا جہاں سے اس لڑکے کے شیدے کو آواز دی گئی تھی۔ دروازے پر پہنچتے ہی مجھے اندر سے کسی عورت کی مدھم آواز سنائی دی، پتہ نہیں کون ہے، مجھے تو کچھ گڑبڑ سی لگتی ہے، ذرا تم دیکھو جا کر۔ فضول باتیں مت کیا کرو، ہر وقت وہم ہے تمہارا، گڑبڑ کیا ہو سکتی ہے یہاں؟ کسی مرد نے کہا۔ پھر اس نے اونچی آواز میں چلا کر شیدے کو آواز دی، ابے او شیدے الو کے پٹھے، کہاں مر گیا ہے تو؟ بتاتا کیوں نہیں آ کر کون آیا ہے اس وقت؟ میں نے دروازے کو زور سے دھکا دے کر اندر گھس کر ریوالور سیدھا کر کے کہا، کیوں گلا پھاڑ رہا ہے کتے کے بچے؟ ہم آئے ہیں تیرے بہت ہی قیمتی، پہچانتا ہے نا تو ہمیں؟ وہ دونوں عورت اور مرد، شوہر اور بیوی لگتے تھے۔ ان کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا، 35 اور 40 کے اندر تھے دونوں، قد کاٹ ان کا بس درمیانہ ہی تھا۔ ساتھ ساتھ بیٹھے وی سی آر پر کوئی بھارتی فلم دیکھ رہے تھے۔ مجھے یوں ریوالور بے دست اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم بوکھلا کر کھڑے ہوئے۔ عورت کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دکھائی دینے لگیں۔
رنگت میں اس کی یوں لگتا تھا جیسے ہلدی گول دی گئی ہو۔ اچانک اس نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے مرد کا بازو تھام کر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے اپنا وجود کر دیا۔ البتہ مرد کے لیے لگتا تھا یہ صورتحال نئی نہیں تھی۔ اس نے بہت جلد اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے سنجیدگی اپنے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ کیوں گھس آئے یہاں جانتے؟ وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں میرے عقب میں جم کر رہ گئی تھیں۔ میں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ میرے پیچھے فاطمہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور وہ فاطمہ کو دیکھ کر اچانک خاموش ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ فاطمہ سے واقف تھا اور اسے دیکھ کر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ جو شخص آئزک کے لیے کام کر رہا ہو اس کے اس قدر قریب ہو کہ وہ اس کے گھر میں مہمان بنا ہوا ہو، وہ شخص فاطمہ کو نہ جانتا ہو۔ البتہ فاطمہ کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس شخص کو نہیں جانتی ہے۔ وہ اس کے لیے تنظیم کا کوئی آدمی تھا اور یہ بات وہ بھی جانتا تھا۔ چنانچہ چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد وہ غصے سے بولا، بتایا نہیں تم نے؟ کون ہو تم اور اندر کیوں آئے ہو؟ یہ لڑکی کون ہے تمہارے ساتھ؟ یہ سوال اس نے یہی تاثر دینے کے لیے کیا تھا کہ وہ فاطمہ سے واقف نہیں ہے۔ میں نے گرج کر کہا، باک نہیں ہوئے یہودی کی اولاد، جانتا نہیں ہے ہم کون ہیں اور کیوں آئے ہیں یہاں؟ سیدھی طرح بتا دے، کہاں ہے وہ تیرا اسرائیلی استاد؟ کہاں چھپا رکھا ہے تو نے اسے؟ کیا بک رہے ہو تم؟ میں نے تمہیں آج سے پہلے نہیں دیکھا، پھر میں کیسے جان سکتا ہوں کہ تم کون ہو اور کس کی تلاش میں یہاں آئے ہو؟ وہ تلخی سے بولا، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی اسرائیلی کو نہیں جانتا ہوں، جاؤ کہیں اور تلاش کرو جا کر۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے یار، تیری سلطان راہی کی نقل اتار لیتا ہے تو، مگر یہ کسی فلم کا سیٹ نہیں ہے، نہ ہم کسی فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں، لہذا یہ اداکاری فلم والوں کے لیے اٹھا رکھ اور ہمیں اس کا جواب صحیح دے دے جو ہم پوچھ رہے ہیں تجھ سے۔ میں نے طنز کرتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا تم کیا پوچھ رہے ہو مجھ سے، میں بھی پاکستان کا ایک مسلمان شہری ہوں، میرا کسی اسرائیلی سے کیا تعلق؟ وہ اسی تلخی سے بولا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مار کر کہا، باک نہیں ہوئے کتے، اپنے آپ کو پاکستانی اور مسلمان کہہ کر تو گمراہ نہ کر۔ ہم مسلمانوں اور پاک سرزمین کے باسیوں کی طرح اپنے آپ کو اگر تو نے مسلمان یا پاکستانی کہا تو زبان کھینچ کر پھینک دوں گا گدی سے۔ میرا ہاتھ اتنی طاقت سے پڑا تھا اس کے منہ پر کہ وہ الٹ کر صوفے پر جا گرا تھا، اور جب اس نے گردن اٹھا کر مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھورنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور لہو کی ایک پتلی سی لکیر بہتی ہوئی نیچے ٹھوڑی کی طرف چلی آ رہی تھی۔ اس کی بیوی نے جلدی سے جھک کر اسے سہارا دیتے ہوئے روحانسی آواز میں کہا، ارے ظالم لوگوں، کیوں مارتے ہو اس غریب کو؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ تجھ کو پتا نہیں ہے کیا بگاڑا ہے اس نے ہمارا؟ اتنی ہی بولی ہے تو، تجھے کچھ پتا نہیں ہے کیا کرتا ہے یہ تیرا مجازی خدا؟ میں نے طنزیہ کہا، پتا کیوں نہیں ہے؟ بیوی کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ اس کا شوہر باہر جا کر کیا کرتا ہے تو پھر کیا محلے والوں کو پتا ہوگا؟ وہ بھی ترکی بے ترکی اچھل کر بولی تھی، ہنس کے بھائی، واہ تیری زبان تو خوب چلتی ہے، چل پھر پتا ہے تجھے تو بتاؤ اسے ذرا کیا کرتا ہے یہ؟ میں نے اسے مضحکہ خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ملازمت کرتے ہیں، ایک ادارے میں سینئر کلرک ہیں، 1200 روپے تنخواہ ہے ان کی۔ وہ بڑے ہی فخریہ انداز میں بولی، اور تمہارے گھر کا کل خرچ کتنا ہے؟ نوکر کتنے ہیں گھر میں تمہارے اور انہیں کتنی تنخواہ دیتی ہو تم؟ میں نے سوال کیا۔ اے لو، خرچ ہی کیا ہے ہمارا، کل 3 تو نوکر ہیں، ایک شیدہ باہر کا کام کرنے کے لیے، ایک کاکی صفائی وغیرہ کے لیے، اور خان سام، اور تینوں کو کل ملا کے 1700 روپے دیتے ہیں ہم، اور ہمارا خرچ ہی کیا ہے؟ وہ بے تکان بولتی جا رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے ڈانٹ کر چپ رہنے کے لیے کہا، بیوقوف عورت، بغیر سوچے سمجھے بولتی جاتی ہے، کیا ضرورت ہے تجھے ان کے سامنے اپنے گھریلو معاملات پیش کرنے کی؟ چپ بیٹھ، بالکل
بالکل زبان سے ایک لفظ نہ نکلے تیری۔ وہ سہم کر بولی، لو میں نے خود تو نہیں کہا ہے کچھ بھی، انہوں نے پوچھا تھا جبھی تو بتا رہی تھی میں، انہوں نے پوچھا تھا تو بتا رہی تھی۔ وہ چڑ کر اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا، کون ہوتے ہیں یہ ایسی باتیں پوچھنے والے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس بیچاری پر کیوں ناراض ہوتا ہے یار، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے یہ، میں نے پوچھا تھا اس سے۔ میں کہتا ہوں تم ہو کون اور کیوں ہمارے ذاتی معاملات کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہو؟ وہ تلخی سے بولا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس بیچاری پر کیوں ناراض ہوتا ہے یار، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے یہ، میں نے پوچھا تھا اس سے۔ میں کہتا ہوں تم ہو کون اور کیوں ہمارے ذاتی معاملات کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہو؟ وہ تلخی سے بولا۔ میں نے فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم آسیہ اور شرافت اس یہودی کتے کو دیکھو جا کر کہاں چھپا بیٹھا ہے، وہ دیکھتے ہی گولی مار دینا اسے، ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرنا، اگر ذرا بھی دیر کی تو پھر ڈھونڈتے ہی پھریں گے ہم اسے۔ ٹھیک ہے آپ ان دونوں کو سنبھالیں، میں جاتی ہوں ان کے ساتھ تلاش کرنے اسے، ویسے وہ دونوں اسے ہی ڈھونڈنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس لڑکے شیدے کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ وہ فاطمہ یہ کہہ کر تیزی سے مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور ان کی طرف متوجہ ہو کر بولا، ہاں بھائی اب بولو کیا بات ہے؟ تم نہیں جانتے ہو مجھے بالکل، اور تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کس کو تلاش کرنے آئے ہیں؟ وہ مجھے غصے سے گھورتے ہوئے غضبناک نظروں سے دیکھتا رہا لیکن بولا نہیں۔ میں نے اس کے ان تیوروں کی پرواہ کیے بغیر کہا، تنخواہ تیری 1200 روپے ہے اور تو اپنے نوکروں کو 1700 روپے دیتا ہے، یعنی اپنی تنخواہ سے 500 روپے زیادہ تو نوکروں کو دے دیتا ہے، اور جس ٹھاٹ باٹ کی تو زندگی گزار رہا ہے اس پر بھی کم از کم 8000 تو خرچ ہو ہی جاتے ہوں گے۔